پولیٹیکل ایرینا کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اس وقت کیا معاملات چل رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اب بھی جیل میں ہیں اور پارٹی کی سیاسی ساکھ مسلسل ویک ہو رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی چھوڑنے والے کچھ اراکین نے خود یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ وہ اپنی سابقہ جماعت کو درپیش تنہائی ختم کریں گے. پی ٹی آئی چھوڑنے والے رہنماؤں نے حکومت اور دیگر سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی تجویز پیش کی ہے تاکہ سیاسی ٹیمپریچر کم کیا جا سکے اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن ہو سکے. سابق پی ٹی آئی رہنما کے مطابق ان کا گروپ آئندہ ہفتے قومی اسمبلی کے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ سے ملاقات کرے گا تاکہ سیاسی کشیدگی کم کرنے میں ان کے کردار پر زور دیا جا سکے. اس دوران ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان بات چیت ضروری تو ہے، مگر سابق رہنماؤں کو اس کوشش کو کیا پارٹی تسلیم کرے گی، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس دوران میٹنگز ہو رہی ہیں کیا اس سے کوئی آؤٹ کم اب نکلا ہے یا کچھ وہاں پہ برف پگھلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. احتشام صاحب سے خبر اور تجزیہ دونوں لیتے ہیں. احتشام صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ویک میں فواد چودھری صاحب اوور دا ویکینڈ بھی، اور جو پچھلا ویک گزرا ہے اس میں کافی فواد چودھری صاحب بھی، عمران اسماعیل صاحب اور جو باقی رہنما تھے یہ بڑے ایکٹیو ہوئے، یہ گئے بھی، کچھ ملاقاتوں کا ذکر بھی آتا رہا کہ کوئی شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی کوئی اس طرح کی ملاقات کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا معاملات چل رہے ہیں؟ کچھ برف پگھلے گی جو یہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، یا ان کو ہی جو ہم موجودہ رہنما پی ٹی آئی کے ان کی جانب سے بھی کافی تنقید کا سامنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جس وقت پی ٹی آئی پہ مشکلات آئیں تو یہ سب سے پہلے بھاگے تھے. یہ کس طریقے سے سیاسی طور پہ اب ان کی ریلیونس ہے کہ یہ سیاسی ٹیمپریچر کو کچھ کم کروا سکیں؟ ہم نے دیکھیں عام طور پہ دسمبر کے مہینے کو ستمگر کہا جاتا ہے مہینہ، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ نومبر جو ہے نا ستمگر ثابت ہو رہا ہے. اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ 26 نومبر آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا وہ ہے، اور عام طور پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی اور خاص طور پہ کے پی کے چیف منسٹر صاحب آفریدی صاحب پھر ایکٹیو ہو کے کو مارکہ مارنے کی کوشش کریں گے، اسلام آباد آنے کے دعویٰ کریں گے یا اور حوالوں سے دباؤ بڑھانے کی کوشش کریں گے. تو اس سارے بیک گراؤنڈ میں ایک آدمی ہے جن کا نام ہے مولوی محبوب صاحب. وہ آپ کے کراچی کے ایم این اے رہے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے اور چھوڑ گئے ہیں. میری اطلاعات یہ ہیں ہمنا کہ وہ اب دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں اور وہ اور ان کے ساتھ مل گئے ہیں. جس طریقے سے آپ نے دیکھا سابق گورنر عمران اسماعیل صاحب اور فواد چودھری، یہ تین لوگ جو ہے نا، یہ کہا جا رہا ہے کہ پرانے پی ٹی آئی کے سیاستدان ہیں، انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے. کیونکہ یہ کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں کہ جی موجودہ پی ٹی آئی کی قیادت میں جو لوگ ایسے نہیں ہیں کوئی صلح صفائی والا معاملہ نکال سکیں، یا ان میں کرنٹ لیڈرشپ میں کہتے ہیں کہ وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات کو بہتر کر سکے اور ایونچولی عمران خان کی رہائی جو ہے نا اس کو پاسبل بنایا جا سکے. تو اسی کانٹیکسٹ میں آپ نے دیکھا کہ سارے بہت زیادہ آپ نے دیکھا بیک ٹو بیک میٹنگ کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب بڑے متحرک ہیں، اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ اب جس طریقے سے ملاقات ہوئی ہے، اگرچہ بڑی بریف ملاقات ہوئی ہے 10 سے 12 منٹ کی ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی کے ساتھ، اور شاہ محمود قریشی ہمنا ان کو اکیلے نہیں ملنا چاہتے تھے اور انہوں نے ملاقات کی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ابھی میرے جو ہے نا وکیل، ان کا نام ہے مدثر نامی وکیل، وہ اٹھ کے گئے ہیں ان کے پاس سے، تو انہوں نے کہا کہ جلدی سے ان کو بلایا جائے. وہ چاہتے تھے ان کے سامنے ان کی موجودگی میں فواد چودھری صاحب سے ان کی ملاقات ہو. اینی وے وہ دیر ہو چکی تھی، وہ چلے گئے، لیکن بریف جو ملاقات ہوئی انہوں نے شاہ محمود قریشی نے ضرور ایگری کیا کہ جی ٹھیک ہے، ایک نیا لائحہ عمل بننا چاہیے. اور خاص طور پہ جو بات ہو رہی ہے کہ جو اسیران ہیں ان میں جو خاص طور پہ یاسمین صاحبہ ہیں اور محمود قریشی صاحب، محمود صاحب ہیں ان کے ساتھ، محمود الحسن اور ناصر چیمہ جو ان کے جو ہیں بیمار ہیں، ان کی رہائی جو ہے نا ان کو سرفراز چیمہ ان کو کس طریقے سے رہا کیا جائے. اچھا، اس پہ اب انہوں نے ایگری تو کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ان کا ایک خیال ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کوئی ایسا فیلر یا کوئی ایسی چیز نہیں دینا چاہتے، کسی کے ذہن میں ڈالنا چاہتے کہ 2.5 سال کی جس کو کہتے ہیں قید کے بعد وہ نہیں چاہتے. لفظ یوز کیا گیا کہ جی وہ عصر کے وقت روزہ توڑ دیں، اور کوئی یہ کسی طرف سے آواز آئے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ان کو استعمال کر رہی ہے اور وہ وہاں چلے گئے ہیں، اپنا اسپتال میں بھی تو کوئی ڈیل ہونے جا رہی، تو وہ چاہتے ہیں. بلکہ ایک لفظ یوز کیا گیا ہم نے، جو مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے شاہ محمود قریشی نے ان کو فواد چودھری کو بتایا کہ میرے پاس اپنا ایک پلان ہے، پیس پلان، اور مجھے وہ چند نکات میں نے لکھے ہوں لیکن وہ جیل میں ہیں. میں جب بانی پی ٹی آئی کو ملوں گا تو میں ان سے ڈسکس کروں گا. وہ کہا جا رہا ہے ان کے جو نکات دیے ہیں فواد چودھری نے ان سے ملتے جلتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں خود دے کے جاؤں گا بانی پی ٹی آئی کے پاس
اور مقصد بنائی طور پر یہ ہے کہ کس طریقے سے کوئی سی بی ایم نئے لیے جائیں, کانفیڈنس بلڈنگ میئر لیے جائیں تاکہ پی ٹی آئی کی مشکلات کم ہو سکیں. اور ایک بڑی خبر آمنہ یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ تناؤ اب اس سے زیادہ آگے چلا جائے. انہوں نے میں کئی حوالوں سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہا ہے, دیکھیں ایک تو بات بہت ہوئی ہے 9 مئی پہ پشیمانی معافی پیچھے ہٹ جائیں, وہ بھی تک نہیں معاملہ ہوا. ظاہر سی بات ہے یہ پھر لڑائی بہت آگے چلی گئی. کوئی بھی ان کے اپنے لوگ یہ بات پرائیویٹلی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہمارے لوگوں نے کیا, اور بھی بہت سے حوالوں سے آپ نے دیکھا بیرسٹر گور اس بات کو مان چکے ہیں, مروت صاحب مان چکے ہیں, اور کچھ لوگوں نے بھی بات کی ہے کہ یہ ہوا ہمارے. اسد کیسر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمارے لوگوں سے غلطی ہوئی ہے, تو چل بھئی اس کا انڈو کرنے کا طریقہ ہے تو آپ ایک کہہ دیں ایک کہ غلط ہوا ہے, ہمارے نوجوانوں سے غلطی ہوئی ہے, آئندہ نہیں ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ انا کا شکار ہو جائیں آمنہ, وہ کہتے ہیں نا ہم سب لوگوں کی چھوٹی چھوٹی اچھا یہ ساری چیزیں اسائڈ مجھے یہ بتائیں, کیونکہ یہ تو برف تبھی پگھلے گی نا جب بانی پی ٹی آئی مانیں گے. خان صاحب اگر ان لوگوں کو ان کے لیے سافٹ کارنر ان کے لیے ہوگا, ایکسیپٹنس ہوگی کہ وہ ان کی بات مان کے یا ان کا جو پلان دیا گیا ہے ان کو کوئی رول پلے کرنے دیں گے سارے معاملات میں, اور اگر وہ مانتے بھی ہیں تو پارٹی جو ابھی موجودہ پارٹی ہے ان کی جانب سے جو ریزسٹنس آ سکتی ہے؟ دیکھیں ہم نے ریزسٹنٹ کی بات تو اسد کیسر نے کہہ دی کہ جی پی ٹی آئی یہ بھلے اپنے طور پہ جو مجھ کرتے رہیں لیکن ہم اصولوں پہ سمجھوتہ نہیں کریں گے, اور معذرت کے ساتھ ہمارے دوست کہا کرتے ہیں کہ بے اصولی پہ سمجھوتہ ضرور کر لیں گے. دیکھیں اس وقت سوال یہ ہے کہ یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس وقت موجودہ لیڈرشپ پی ٹی آئی کی جو ہے نا وہ ابھی تک ایسا کچھ نہیں کر سکی, باوجود عمران خان کے کہنے کے کہ بھئی یا تو آپ دباؤ بڑھا لیں یا کوئی ایسا کمپرومائزنگ سلوشن لے کے آئیں جو ون ون سچویشن دونوں کے لیے, وہ نہیں کر سکے. پھر بیچ میں آپ دیکھیں وکلاء کا ایک فیکٹر اپنی جگہ پہ ہے, پھر جس طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, ایم این ایز ہیں, سیاستدان ہیں, ان کے ساتھ نہیں بنتی, اختلافات بچوں کو پتہ ہے اندر جو اختلافات ہیں. تو اس وقت اطلاعات یہی ہیں کہ جیل سے جو خبریں آتی ہیں ان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ ہونی چاہیے جو اس سارے معاملے کو حل کر سکے. ابھی دیکھیں کچھ دنوں سے کوئی ٹویٹ ایسا بانی پی ٹی آئی کا نہیں آیا ابھی تک, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید انڈائریکٹلی فواد چودھری کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. ویسے میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ باوجود اس بات کے وہ فواد چودھری کی پارٹی میں نہیں ہے, اور یہ فیصلہ چھوڑ دیا گیا. ان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ فواد چودھری کو پارٹی میں دوبارہ لانے کا فیصلہ خود کریں گے جب بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے. تو وہاں ہاں جی ہاں سافٹ کر ان کے لیے ہے. ایک بات میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں آمنہ کہ یہ عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو کہہ چکے ہیں کہ جتنا بڑا دماغ فواد چودھری کا سیاسی طور پہ ہے وہ نہیں ہے. اس سے پہلے وہ کہتے ہیں بہت اچھے ہیں شاہ محمد قریشی, لیکن ظاہر ہے وہ جیل میں اسپتال میں وہ رول پلے نہیں کر سکتے. ایک اور شخص جو بہت رول پلے کر سکتا تھا وہ پرویز الہی صاحب ہیں, بیمار ہیں. اب آپ دیکھ لیں کمپرومائز تو نہیں کیا, ساری زندگی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں, لیکن انہوں نے بھی 2-2.5 سال بڑی تکلیف میں کاٹے. 77-78 سال ان کی ایج ہے, لیکن ہم بہرحال وہ باہر ہیں, وہ نہیں رول پلے کر سکتے. تو 2 لوگ ہیں, شاہ محمد قریشی ہیں, فواد چودھری ہیں. اگر ان کو تھوڑا سا موقع ملتا ہے, اور میرا خیال ہے اس میں بعد میں ایک اور آدمی کا نام ہے جو فار دا ٹائم بینگ شامل نہیں ہو رہے, وہ اسد کیسر ہیں جو اسلام آباد سے ایم این اے رہے تھے. ابھی تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہم شامل, لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ شامل ہو جائیں گے جب ان کو بتایا جائے گا کہ بھی دیکھیں آپ یہ ریاست اور ملک کو. شارٹلی میں اسد عمر کی بات کر رہا ہوں, اسد عمر کی. اسد کیسر تو انہوں نے تو سخت بیان دیا ہے. اسد کیسر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اسد عمر نے کہ جی کسی نے کہا تھا وہ بھی شامل ہو رہے ہیں, وہ کہتے ہیں فی الحال میں شامل نہیں ہو رہا, لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ وہ بھی جو ہے نا فواد چودھری کے ساتھ الٹیمیٹلی مل جائیں گے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اب جس کو کہتے ہیں کیسز بیسز سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. جس طریقے سے ایک اسٹرانگ رول اور ایکٹیو رول پلے ہونا چاہیے وہ نہیں پلے کر رہے. تو آخری بات ہم نے یہی کہ اس حوالے سے ایک جینون ایفرٹ ہو رہا ہے. اب یہ کتنا کامیاب ہوتا ہے کتنا نہیں ہے, اب یہ نومبر کے مہینے میں اگر پی ٹی آئی ہاتھ تھولا رکھتی ہے اور 26 نومبر کو آرام سے گزار دیتی ہے, تو مجھے لگتا ہے ہم پھر کہیں نہ کہیں کوئی مفاہمت کی صورت نکل سکتی ہے. تھینک یو سو مچ احتشام صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.